نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواہ مسلم۔ عزیزان گرامی، ہم آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایسی احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن میں 3 چیزوں کا بطور خاص ذکر ہے۔ تو ہم خصوصی طور پہ ایسی بات یا ایسا پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جن میں 3 چیزیں ہوں۔ تو آج کی یہ جو حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، ہر انسان خواہ جیسا بھی ہے زبان حال سے گویا کہہ رہا ہے کہ مال، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، میری جائیداد، میری گاڑی، میری گھوڑی، میرا سب کچھ۔ تو یہ بندے کا قول ہے، اس میں کتنی صداقت ہے یا حقیقت میں انسان کا مال کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ سب سے پہلی چیز ما اکل فافنا، جو انسان کو کھانے کے لیے میسر آئے وہ ہے اس کا مال۔ اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی دیکھنے میں ملیں گے جن کے پاس مال کی بہتات ہے، اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں، کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ماہرین صحت کے ماہر یعنی ڈاکٹروں نے ان چیزوں کے کھانے سے ہمیں منع کیا ہے، ہم لہذا نہیں کھا سکتے۔ تو اس کے مال کا کیا فائدہ؟ جب حالت یہ ہے تو پھر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کا مال حقیقت میں وہی ہے جس کو وہ کھا سکے۔ اگر کھانا ہی نصیب نہیں تو وہ تو اس کا نہیں۔ تو جو اس نے کھایا فافنا، ایک وقت میں پیٹ کے اندر ہضم ہو کر کے فضلہ بن کے ضائع ہو جائے گا۔ دوسری قسم او لبس فابلا، انسان جو لباس زیب تن کرتا ہے یہ ہے حقیقت میں اس کا لباس۔ اگر اس کے پاس مال و زر تو ہے لیکن انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کے پاس کفن کا بھی لباس نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو دنیا سے اس طرح سے گزر گئے کہ ان کو کفن کا لباس بھی نصیب نہ ہو سکا۔ تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو اس کو پہننے کے لیے میسر آ جائے حقیقت میں وہ ہے اس کا مال۔ تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ جو آپ نے فرمایا جو اس نے پہنا ایک وقت آئے گا وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا، یعنی جتنا اس سے فائدہ اٹھا لے گا یہی اس کے لیے ہے، اور ایک وقت میں جب وہ بوسیدہ ہو جائے گا پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ مال کا وہ حصہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یہ انسان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا قبر میں انسان کو اس کے مال کا فائدہ ملے گا۔
حشر میں انسان کو اس کے مال کا فائدہ ملے گا اللہ کے عرش کے سائے کی شکل میں، اللہ کی رحمت اور برکت کی شکل میں۔ تو حقیقت میں انسان کا پھر مال وہی ہوا جو اس کو آخرت میں کامیاب اور کامیابی سے ہمکنار کرے، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، ان تین قسموں کے علاوہ جتنا مال ہے، جائیداد ہے، زیب و زر ہے، وہ سب کا سب کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو جو مال لوگوں کا ہے اس کے لیے انسان اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت خرچ کر دے، اور جو اس کو ملنے والا ہے قیامت کے دن اس کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، تو یہ انسان کی نادانی ہے۔ تو ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کے جو کام آنے والی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال ہے۔ اس کے سوا جتنا بھی ہے یا وہ کھائے گا، یا وہ پہنے گا، یا پھر دنیا کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے مال اللہ کے خزانے میں جمع کروا سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔